وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تھانوں کو ڈیجیٹل سسٹم پر منتقل کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو اور جناب مشتاق سکھیرا صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے ایک بہت ہی اہمیت کے حامل منصوبے کی بنیاد رکھی ہے۔ بنیاد تو کچھ عرصہ پہلے رکھ دی تھی، لیکن اس کا افتتاح باقاعدہ آج ہوا ہے، اور دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ جن افسروں نے ان کے ساتھ مل کے یہ منصوبہ تیار کیا اور اس کو تعمیر کیا، یقیناً وہ بھی بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ریفارمز ہوتی رہیں اور کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی خلل نہ پڑے، تو پھر ادارے تعمیر ہوتے چلے جاتے ہیں، اداروں کی بلکہ تعمیر نو بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بدنصیبی رہی ہے کہ بڑا تعطل آتا رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں نے پر اپنی ہی کوئی سوچ نافذ کرنے کی کوشش کی، جو میں ہی نہیں سمجھتا کہ وہ پروان چڑھی، کیونکہ تسلسل بہرحال اگر کسی سسٹم میں رہتا ہے تو وہ جمہوریت ہے، اور اس میں اگر ایسے لوگ الیکٹ ہو کے آئیں جو اپنی ذات کا نہ سوچیں، اپنے ذاتی مفاد یا لالچ کا نہ سوچیں، بلکہ اجتماعی جو ہے وہ ان کے ذہن میں اجتماعی فائدے کا ایک معاملہ ہونا چاہیے، تو کہ پھر اس کے بعد میرٹ ان کے لسٹ پہ سب سے اوپر ہونا چاہیے، تو پھر یہ جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ادوار میں یعنی جس طرح سے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی رہی ہیں، اگر موٹر ویز ہیں تو وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی رہی ہیں، اور یہاں سے بجلی بھی غائب رہی ہے، بجلی بھی بلکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی رہی ہے، لوڈ شیڈنگ کا غلبہ رہا ہے پاکستان کے اندر، تو اسی طرح سے ادارے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے رہے ہیں، اور جب توجہ نہ دی جائے تو پھر انفراسٹرکچر بھی آپ کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، آپ کے ادارے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ موقع نہیں آنے دینا چاہیے، اور ایک تو اداروں کی جو ہے وہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی رہنی چاہیے، اداروں کو ماڈرنائزیشن کی طرف آتے رہنا چاہیے، اداروں کو یعنی کہ بہتر سے بہترین ہوتے رہنا چاہیے، اور پھر آپ کا جو ملک کے اندر جو انفراسٹرکچر ہو یا آپ کی باقی بھی جو اپنا جو آپ کے ملک کے اندر سروسز ہوں ان کو بھی ٹھیک ہوتے رہنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرف توجہ نہیں دی گئی، اور اگر توجہ دی جاتی تو شاید یہ ادارے کبھی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوتے۔ اور میں ایک تو اس بات کا بہت دل کی گہرائیوں سے اعتراف کرتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ بہت اچھا دن ہے ہم سب کے لیے، اور جو ہے یہ بہترین کام کا آغاز ہوا ہے، اور اس میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے معجزے برپا کیے ہیں، اور ترقی یافتہ ملکوں کی طرح ہمیں بھی ماڈرن ٹیکنالوجی کے استعمال سے اداروں کی استعداد بڑھانے اور کارکردگی میں بہتری لانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور پنجاب کے تمام تھانوں کے فرنٹ ڈیسک کو جدید مواصلاتی نظام کے ذریعے سینٹرل پولیس آفس میں قائم کنٹرول روم سے لنک کر دیا گیا ہے، اور آج میں نے اس کا افتتاح کیا ہے۔ اب اس کے ذریعے پولیس ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھ کر دور دراز کے تھانوں کی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے گا، اور اس سسٹم کا قیام جدید دور کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ صحیح سمت کی جانب اٹھایا جانے والا یہ پہلا قدم انتہائی خوش آئند ہے،
لیکن یہ کافی نہیں ہے. جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کام ہوا ہے، اسی طرح تھانوں کی اصلاح اور بہتری کے لیے بھی ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تھانوں کے فرنٹ ڈیسک پر شہریوں یا کمپلیننٹس جو ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے سویلین سٹاف تعینات ہوگا، مگر عوام کو زیادہ شکایت تو تھانے کے سٹاف سے ہوتی ہے جو اس وقت وردیوں میں ہے. اس لیے پولیس ہیڈ کوارٹرز کے کنٹرول روم میں تھانوں کے باوردی سٹاف کو مانیٹر کرنے کا انتظام کیا جانا چاہیے، لیکن انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس کو کیا جا رہا ہے، جو کہ میری نظر میں بہت ہی اچھا اقدام ہے. شہریوں کو انصاف کی فراہمی ریاست اور حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. انصاف ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور یہ حق اسے بغیر کسی رکاوٹ کے فوری طور پر ملنا چاہیے. کرمنل جسٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انصاف کی منزل تک جانے والے راستے کا آغاز پولیس اسٹیشن سے ہوتا ہے. اس لیے فوجداری انصاف کے نظام میں پولیس اسٹیشن کو کلیدی حیثیت حاصل ہے. جب کسی شہری کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور اس کے حقوق پامال ہوتے ہیں تو وہ اس کے ازالے کے لیے ریاست سے فریاد کرتا ہے، اور یہ فریاد یا دہائی تحریری صورت میں ہو تو اسے ایف آئی آر کا نام دیا جاتا ہے. لہذا ایف آئی آر ریاست کے دروازے پر دستخط بھی ہے اور کرمنل جسٹس سسٹم کا نقطہ آغاز بھی. ایف آئی آر کا اندراج پولیس اسٹیشن میں ہوتا ہے. اس انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پولیس اسٹیشن کا ماحول بے حد منصفانہ ہو. پولیس اسٹیشن عوام اور پولیس کے باہمی رابطے یعنی انٹریکشن کا بنیادی مرکز اور اہم ترین یونٹ ہے، مگر شہریوں کو تھانے سے شکایات ہیں عام طور پہ، اور یہ پورے پاکستان میں ہیں. شہری عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ مظلوم اور بے سہارا شخص کے لیے زیادہ تر تھانوں کا ماحول ان فرینڈلی ہوتا ہے اور وکٹم اپنے آپ کو وہاں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہے. صورتحال اس کے برعکس ہونی چاہیے. پولیس کے سینئر افسران کو چاہیے کہ مؤثر حکمت عملی کے ذریعے اس صورتحال کو تبدیل کریں. اس کے لیے تھانہ سٹاف کی سوچ اور آؤٹ لک کو تبدیل کریں اور تھانوں میں ایمانداری، خوش اخلاقی اور ہمدردی کے کلچر کو پروان چڑھائیں. انسانی سوچ کو کسی ٹیکنالوجی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ تبدیلی مشکل ہے مگر ناممکن نہیں. موٹر وے پولیس کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے، اور میں اس بات کا یعنی یہ میں نے جو گفتگو میں کر رہا ہوں، میں اس بات کے اعتراف سے کر رہا ہوں کہ الحمدللہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ پولیس کے اندر بے پناہ امپروومنٹ آئی ہے. اور وہ پولیس جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی آج سے 5, 10, 20 سال پہلے، آج اس سے کہیں بہتر ہے. اور یہ میں نے بات آئی جی صاحب سے بھی کہی ہے. کچھ عرصہ پہلے پولیس آفیسرز کو میں ملا تھا وہاں اسلام آباد میں، وہاں پر بھی میں نے ان کے سامنے ان کی یہ تعریف کی ہے. تو میں ابھی ذکر کر رہا ہوں کہ آج پوری دنیا ان کی ایمانداری کے، میں موٹر وے پولیس کی بات کر رہا تھا، کہ گن گاتی ہے، اور ان کی خوش اخلاقی، ہمدردی اور مدد کے جذبے کا ہر فورم پر اعتراف کیا جاتا ہے. پنجاب پولیس کے سینئر افسران بھی مسلسل محنت، لگن اور کاؤنسلنگ اور پرسنل ایگزامپلس کے ذریعے سے تھانوں کا ماحول تبدیل کر سکتے ہیں. اور ہماری حکومت کا ٹارگٹ بھی یہی ہے. ہم عوام کو ایک ایسی پولیس دینا چاہتے ہیں جو ایماندار ہو، جو خوش اخلاق ہو، جو جدید دور کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور افیکٹو اور ایفیشنٹ ہو، اور جو عوام کی ہمدرد ہو. ہم ایسے پولیس اسٹیشنز چاہتے ہیں جنہیں مظلوم اپنی پناہ گاہ سمجھیں اور جو بے سہارا لوگوں کے لیے سائبان کی حیثیت رکھتے ہوں. اس کے لیے تھانوں کا ماحول اور کلچر بدلنا ہوگا. تھانوں میں ایمانداری اور ہمدردی کا ماحول پیدا کرنا ہوگا، اور پھر عوام کا تھانوں پر اعتماد اور اعتبار قائم ہوگا، اور تب عام شہری جدید ٹیکنالوجی کے ثمرات سے مستفید ہوں گے.
تھانے کی ورکنگ کے سلسلے میں ایک اور باعث تشویش پہلو یہ ہے کہ پولیس کیس ٹریس بھی کر لیتی ہے اور ملزم بھی پکڑے جاتے ہیں مگر انہیں سزا نہیں ملتی. ملزموں کی سزایابی کی شرح یعنی کنوکشن ریٹ بہت کم ہے. دیگر وجوہات بھی ہیں اس کی بہت ساری، اور ممکن ہے کہ یہ بات 100% درست نہ بھی ہو، مگر قانونی حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پولیس کی تفتیش کا معیار کمزور ہوتا ہے اور تفتیش کے سکم اور نقائص ملزموں کی ایکویٹل کا باعث بنتے ہیں. اس سلسلے میں پولیس کے سینئر افسران سے میں یہ گزارش کروں گا کہ صوبے، ضلع اور تحصیل کی سطح پر پولیس کے تفتیشی افسران کی جدید سائنسی خطوط پر زیادہ سے زیادہ ٹریننگ کا اہتمام کریں تاکہ ان کی سکلز اور استعداد میں اضافہ ہو. پولیس انویسٹیگیشن کا معیار بلند ہو اور ناقص تفتیش کے باعث کوئی مجرم سزا سے نہ بچ سکے. تفتیش کا معیار بہتر بنانے کے لیے پڑھے لکھے لاء گریجویٹس نوجوانوں کو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بطور انویسٹیگیٹر بھرتی کیا جانا چاہیے. پولیس شعبہ تفتیش کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، اور مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج کی اس تقریب میں اس موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے اور آئی جی صاحب نے بھی اس کا بڑے اچھے انداز میں ذکر کیا ہے. شہباز شریف صاحب نے بہت اچھے انداز میں ذکر کیا ہے، اور آئی جی نے خاص طور پہ ان ریفارمز کی طرف خصوصی توجہ دی ہے. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آئی جی صاحب کی بڑی شدید خواہش تھی کہ میں یہاں پر آؤں. پہلے ایک آدھ مرتبہ جب میں آ رہا تھا تو عین اس وقت بہت ضروری کچھ کام پڑ گئے جس کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا، تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ اعظم سلیمان صاحب یعنی وہ خود آئی جی ہو جاتے تھے، فینانس سیکرٹری سے معاملہ پڑتا تھا تو وہ فینانس سیکرٹری بھی آئی جی بن جاتے تھے اور اعظم سلیمان بھی آئی جی بن جاتے تھے. تو جب وہ آئی جی بن جاتے تھے تو آپ کیا بن جاتے تھے آئی جی صاحب اس وقت؟ میں آپ کی بات سے مجھے یہ اسی وقت سوال پیدا ہوا تھا. میں نے کہا تھا میں سوال پوچھوں گا ضرور آپ سے، تو لیکن یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ دونوں حضرات اور پھر جن سے بھی آپ کا واسطہ پڑا انہوں نے آپ کی بھرپور مدد کی، اور شہباز شریف صاحب نے بھی آپ کی اس میں بہت زیادہ معاونت کی. تو یہ بہت اچھی بات ہے. شہباز صاحب نے فورینسک لیب کی بات کی ہے، پولیس ٹریننگ کی بات کی ہے، لیڈ فورس کی بات کی ہے، کاؤنٹر ٹیرر فورس کی بات کی ہے، میرٹ کی بات کی ہے. یہ سب یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی صوبوں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے. اور پنجاب کے اندر ماشاءاللہ جو کام ہو رہا ہے یہ یقیناً بہت خوشی کی بات. مجھے آپ نے بتایا کہ سندھ نے بھی آپ سے یہ ڈیٹا وغیرہ حاصل کرنے کی کوشش کی. بالکل آپ ان کی بھرپور معاونت کریں، سندھ کی بھی کریں، کے پی کے کی بھی کریں، بلوچستان کی بھی کریں، آزاد کشمیر کی بھی کریں، گلگت بلتستان کی بھی کریں، اور جب فاٹا میں یہ ہوتا ہے تو فاٹا کی بھی آپ کریں. یہ بالکل یہی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مشن ہے، اور یہ صرف ایک صوبے یعنی پنجاب میں نہیں ہونا چاہیے، اس باقی صوبے بھی سے فیضیاب ہوں. تو یہ بہت ہی مجھے اس کی خوشی ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ اور ابھی شہباز صاحب نے پی ایس ایل کی بات کی ہے، تو پی ایس ایل میں میرا خیال ہے کہ کسی بھی اور شخص کو مبارک دینے سے پہلے نجم سیٹھی صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. نجم صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ نے اپنا بڑی کامیابی کے ساتھ یہ پی ایس ایل منعقد کرایا ہے، اور پھر یقیناً ان تمام ایجنسیز کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور پولیس کو اور رینجرز کو، افواج پاکستان کو، انتظامیہ کو، اور پولیس کا میں ذکر کر چکا ہوں، پولیس کو ڈھیروں مبارک ہو. اور ماشاءاللہ بہت اچھا یہ آپ نے کام کیا ہے یہاں پر اور اس کو کامیاب بنایا ہے. بہت ساری مخالفتوں کے باوجود یعنی کہ اندر سے مخالفتیں ہوتی رہی ہیں، شہباز صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کر دیا. لہٰذا
مجھے اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی اپنا جو پوزیشن ویسیلیٹنگ قسم کی جو پوزیشن تھی اور جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے اور ہمیں بھی منع کر رہے تھے کہ ہم یہ کام نہ کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب کام آپ کو صحیح لگے اور آپ سمجھیں کہ یہ ملک و قوم کے مفاد میں ہے اور پھر اس سے ایک اچھا ماحول بنے گا ملک کے اندر، اس کو کر جانا چاہیے، اس میں پھر آپ کو ویور نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کم از کم اس معاملے میں جو ہے وہ پوری قوم ایک طرف تھی اور چند ایک لوگ دوسری طرف تھے. مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس تقریب میں پولیس شہداء کے بچے اور والدین بھی موجود ہیں. پولیس کے شہداء قوم کے وہ بہادر بیٹے ہیں جنہوں نے دوسروں کی جانیں بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، جنہوں نے اس ملک اور قوم کی خاطر اپنی سب سے قیمتی متاع نچھاور کر دی. یہ قوم کے وہ قابل فخر سپوت ہیں جنہوں نے اس ملک کو دہشت گردی کے ناسور سے پاک کرنے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے. یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں. شہید پوری قوم کے محسن ہوتے ہیں. آج ہمارے شہریوں کی جان و مال محفوظ ہیں تو یہ شہیدوں کی قربانیوں کا ثمر ہے. آج ہمارے ملک کے بازاروں، مارکیٹس، پارکوں اور ریسٹورانوں میں زندگی کی گہما گہمی اور چہل پہل ہے تو یہ انہی سرفروشوں کی شہادتوں کی مرہون منت ہے. ہمارے ملک کا امن شہیدوں کے مقدس خون کا صدقہ ہے. ہم ان کی قربانیوں کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی. میں شہیدوں کے عظیم والدین کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایسے قابل فخر سپوت پیدا کیے ہیں. قوم کے وہ بہادر نوجوان جنہوں نے اپنی جانیں دے کر ہزاروں بچوں کو یتیم ہونے اور ملک کی ہزاروں بیٹیوں کو بیوہ ہونے سے بچایا ہے. ہم ان کے بچوں اور بیواؤں کو بے سہارا نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. شہیدوں کی بیوائیں ہمارے لیے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی طرح قابل احترام ہیں. شہیدوں کے بیٹے میرے بیٹے ہیں. میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں الحمدللہ، اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. صرف پولیس افسران ہی نہیں، ممبران اسمبلی، وزراء اور خود وزیر اعلیٰ بھی شہداء کے گھر جا کر ان کے ورثاء سے ملتے رہا کریں اور ان کی ویلفیئر کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے رہیں. قوم کے ان عظیم محسنوں کی قربانیوں کا بدلہ دیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے ان کے ورثاء کی ویلفیئر کے لیے جتنا کچھ بھی کیا جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وطن عزیز کو پائیدار امن اور خوشحالی سے سرفراز کرے. آمین. پاکستان پائندہ باد. تھانوں کو ڈیجیٹل سسٹم پر منتقل کرنے کی تقریب، وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف مہمان خصوصی تھے. خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اس طرح کی ریفارمز اگر ہوتی رہیں اور کوئی خلل نہ آئے تو ادارے تعمیر ہوتے چلے جاتے ہیں.